بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم اور دل ہلا دینے والے واقعے کا جس نے صدیوں سے امت مسلمہ کے دلوں کو غمگین اور آنکھوں کو اشکبار رکھا ہے۔ یہ ہے واقعہ کربلا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، جو حق و باطل کی لڑائی میں قیامت تک روشنی کا مینار بن گئی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن یزید کی خلافت نے امت میں فتنہ برپا کر دیا۔ یزید نے چاہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کرے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، میرے جیسے شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ چھوڑ کر اب مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں اہل کوفہ کے ہزاروں خطوط آئے، اے حسین ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان ہی لوگوں نے یعنی ان ہی کوفیوں نے بعد میں بے وفائی کی اور دھوکہ دیا اور منہ پھیرا۔ محرم 61 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان، اصحاب اور بچوں سمیت کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اہل کوفہ نے دھوکہ دیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم حق کے لیے نکلے ہیں، باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ آہستہ آہستہ آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ دریائے فرات قریب تھا، مگر یزیدی لشکر نے پانی تک کا راستہ بند کر دیا۔ بچوں کی پیاس سے کلیجیاں پھٹ رہی تھی۔ 9 محرم کی رات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، یہ فوج صرف مجھے چاہتی ہے، یعنی یزیدی لشکر صرف مجھے چاہتی ہے، مجھ سے انتقام چاہتا ہے۔ تم سب جا سکتے ہو، اندھیرا ہے، کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے گا، یعنی اپنے آپ کو بچا لو۔ مگر ان کے وفادار ساتھیوں نے کہا، اے حسین، اگر ہم ایک بار قتل کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں 1000 بار بھی، تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تھی وفا کی انتہا۔ 10ویں محرم دن عاشوراء، معرکہ شروع ہوا۔ ایک ایک کر کے حسینی لشکر کے جانباز شہید ہوتے گئے، میدان میں اترتے اور جام شہادت نوش فرماتے جاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، جب میدان میں اترے تو دشمن کانپنے لگا، مگر آخر کار وہ بھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ نوجوان تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ تھا۔ علمبردار لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے مشکیزہ لے کر نکلے۔ فرات تک پہنچے، پانی بھرا، مگر مشکیزہ ہیموں تک نہ لے جا سکے۔ یزیدی لشکر نے حملہ کیا، بازو کٹ گئے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ آج بھی کربلا کا نعرہ ہے، یا عباس۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کا معصوم بچہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور کہا، اگر مجھ پر ترس نہیں کھاتے تو اس بچے پر رحم کرو، لیکن ظالم یزیدی لشکری نے تیر مارا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے میں لگا اور شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، اے اللہ، یہ سب تیری راہ میں ہے۔ کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار اکیلے رہ گئے۔
زخموں سے چور پیاس سے نڈال، مگر باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار۔ دشمن نے آپ پر حملہ کیا، تلواروں اور نیزوں سے گھیر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ شمر ملعون نے وہ ناپاک حرکت کی جس پر تاریخ آج تک لعنت بھیجتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آسمان رویا، زمین لرزی، دل پھٹ گئے۔ یزیدی لشکر نے ہی میں جلائے، اہل بیت کو قیدی بنایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی رائے گاہ نہ گئی۔ یہ پیغام رہتی دنیا تک پہنچا کہ حق کے لیے جان دے دو، مگر ظلم کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ کا باب نہیں، بلکہ ایک ابدی درس ہے۔ دین کی حفاظت جان سے بڑھ کر ہے۔ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہی اصل ایمان ہے اور افضل جہاد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہ تھا واقعہ کربلا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اس قربانی سے سبق لے تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے، اور چینل وائس آف دین کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔